أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا أن يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسا مسلما يأتي يوم القيامة ومكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. گرب میرو صد وزیرو موش دربانی کند ایچونی ارکان دولت ملک ویران کند. وهل افسد الدین الا الملوک وأحبار سوء ورهبانها. ہے خرابی دین کی ان تین سے شاہ ظالم پیر جاہل مولوی بے دین سے. پسبب د ظالمانو حاکمانو نو پسبب د ظالمانو حاکمانو کور او گور او پہ خور دریوان یودی. عزم کافاتی عمل غافل مشو گندم از گندم برویت جو از جو. وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے
پیدا کیے فلک نے جنہیں خاک چھان کر۔ گرامی قدر معزز سامعین، مسائل اتنے زیادہ اور اتنے واضح ہیں کہ تقریروں کی حاجت نہیں رہی۔ تقریریں تو بھولی ہوئی باتوں کو یاد دلانے کے لیے یا کمزور باتوں کو درست کرنے کے لیے ہوتی ہے، تاکہ مسلمان صحیح نظریہ قائم کرے۔ باقی تو ملک والوں کے ہاتھ سے کساب خانہ بنا ہوا ہے، کبھی وہ مارے اور کبھی یہ مارے، ہر حال میں مسلمان مرے اور نقصان ملک کا اور اسلام کا ہو۔ یہی نااہل اور نالائق پاسداران کی وجہ ہوتی ہے۔ جب کسی گھر کا چوکیدار بددیانت ہو، وہ گھر اور گھر کا ہر فرد خطرے میں ہوتا ہے، اور کسی گھر کے سامنے بیٹھنے والا پاسدار جب ایماندار ہو اور اس میں امن، عدل اور نمک حلالی کی خصلت ہو، تو صرف وہ گھر نہیں، کئی اور گھروں کو بھی اس پہ اعتماد ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم بھی امن سے ہیں اور امن رہے گا۔ جیسے منہ میں ایک دانت دکھتا ہے، تکلیف ایک دانت میں ہوتی ہے، لیکن اس ایک کے ساتھ 31 دانت بھی بے چین ہوتے ہیں، اور وہ منہ جو اللہ کے ذکر کے لیے اور انسانی ضرورت کے کھانے پینے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ معذرت خواہ ہوتا ہے، اور اس سے بولنا اور کھانا دونوں دشوار ہوتا ہے، صرف ایک سڑے ہوئے دانت کی وجہ سے، صرف ایک دکھے ہوئے دانت کی وجہ سے 31 دانت زحمت اٹھاتے ہیں۔ بیکنا تراشید در مجلسی برنج دلی ہو شمندہ بسی۔ شیخ سعدی علیہ رحمت کہتے ہیں کہ کسی مجلس میں ایک آدمی کمزور بات کر لیتا ہے، نازیبا، پوری مجلس سر جھکا کے بیٹھ جاتی ہے، ہر شخص کہتا ہے ہمیں بھی رسوا کر دی، ہماری بھی بڑی بے عزتی ہے۔ ترمذی شریف کے شمائل میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجالس کے بارے میں کہ آپ کی خدمت میں کوئی کمزور بات نہیں کہی جا سکتی تھی۔ ولا یخزا احد، اور کسی کی رسوائی نہیں کی جا سکتی تھی، ہر شخص آرام، امن اور دوسرے کی عزت کے ساتھ موجود ہوتا تھا۔ یہ اجازت بھی کسی کو نہیں تھی کہ کوئی ایسی بات کرے جس سے دوسرے کی بے عزتی ہو جائے۔ اللہ کے مقدس محترم پیغمبر کی یہ عظیم خصلت ہے۔ جو لوگ پیغمبر کے قریب رہے اور پیغمبرانہ علم اور عمل ان کو نصیب ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو امن حیات، سکون حیات، راحت حیات اور زندگی کی خوشگواری نصیب فرمائی ہے۔ پاکستان پر جب 57 سال اور 60 سال پورے ہو گئے اور جتنی کو تھی اوتھیان کلو تھی، تو اللہ تعالیٰ کا قہر دوبالا ہو گیا، اور اتنے بڑے ملک جس کا پیدا ہونے والا بچہ دادا بن گیا اور دنیا سے چلا گیا، لیکن اس نے اسلامی نظام کی برکات نہ دیکھ سکی۔ اللہ جل جلالہ نے پھر ملک کے مکینوں پر اور حاکموں پر
خاص قسم کا قہر مسلط کر لیا۔ حاکموں کا قہر یہ ہے کہ وہ دوسروں کے آلہ کار ہیں، وہ اپنے پیروں کھڑے نہیں ہیں، اور مسلمانوں کا جہاد بجائے آگے بڑھنے کے حکمرانوں کی سرپرستی نہ کرنے کی وجہ سے رک گیا ہے۔ ہم تو یہ نہیں کہتے کہ جہاد کبھی پسپا ہو سکتا ہے، جہاد میں پسپائی نہیں ہوتی۔ جہاد جب رک جاتا ہے اور آگے نہ بڑھے تو مجاہدین کے لیے اور مسلمانوں کے لیے رنج پیدا ہو جاتا ہے۔ آگے بڑھنا ضروری ہے۔ جیسے پانی چلتا ہے، نہر بہتی ہے، دریا بہتا ہے، چشمے چلتے ہیں تو سب لوگ سیراب ہو رہے ہیں، لیکن جہاں نہر رک گئی، دریا منجمد ہو گیا اور چشمہ بلاک ہو گیا تو پانی کا مزہ تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کا استعمال دشوار ہو جاتا ہے۔ اس موضوع پر میں نے اس سے پہلے بہت دفعہ کلام کیا ہے کہ جہاد حاکم کے تحت ہوتا ہے۔ یہ مطلب میرا نہیں ہے کہ جنرل صاحب اجازت دے تو ہم جہاد کریں گے۔ مجاہدین کو جہاد کے لیے حاکم بنانا پڑتا ہے، اور حاکم صرف ٹپو شاہ نہیں ہوتا خالی ہاتھ۔ حاکم دنیا کی حکومت جاننے والا ہوتا ہے۔ خالی ہاتھ اگر آدمی ہو تو دیر تک نہیں چلے گا، اور اگر اس کے پاس ساز و سامان ہو، تدبیر ہو، حکمت ہو تو وہ قافلے کو لے کے جائے گا۔ جہاد مار دھاڑ کو نہیں کہتے، ہمارے حکمران کم عقل، حد درجے نافہم، اور پھر مغربی اقوام تو جانتے ہوئے قصدن زدن اور عنادن جہاد کا مفہوم بگاڑتی ہے۔ مغربی قوموں کو سب پتا ہے کہ مسلمانوں کا جہاد امن کا باعث ہے، عدل کا باعث ہے، مکینوں کے لیے عزت، وقار، خوش رنگی حیات کا باعث ہے، لیکن اس کو یہ عکس بیان کرتا ہے، الٹ بیان کرتا ہے۔ بھلا جس کا حکم خدا دے تو وہ مار دھاڑ کا نام ہوگا، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایسے جہاد کرو جس طرح حق کا تقاضا ہو۔ حق کا تقاضا کبھی آگے بڑھنے کا ہوتا ہے، کبھی رکنے کا ہوتا ہے، کبھی پیچھے ہٹنے کا ہوتا ہے۔ جب میدان چھوڑ کے بھاگے اس کو فار کہتے ہیں، اور جب امیر المومنین کے پاس جائے اس کو عکار کہتے ہیں، اور جب حملہ دوبارہ کرے اس کو کرار کہتے ہیں۔ صحابہ نے ایک موقع پر، حالات بہت سنگین تھے، تو میدان چھوڑ کے حضرت کی خدمت میں جمع ہو گئے، اور انہوں نے کہا نحن الفارون، ترمذی شریف فضائل جہاد میں ہے۔ آپ نے فرمایا لا بل انتم اکارون، انہوں نے کہا حضرت ہم تو بھاگ آئے۔ آپ نے فرمایا نہ، تم اپنے محور کے پاس جمع ہو گئے، بالکل بھاگے نہیں۔ اور حضرت علی کے متعلق مشہور ہے کرار، لأنہ یفر بعدین یکر، حضرت پلٹ کے پھر دوبارہ حملہ کرتے تھے، اتنا شدید ہونا نہ ہو کہ کوئی تاب نہیں لا سکتا۔ جہاد کے بہت سارے مسائل ہیں،
یہ نماز سیکھنا یہ بھی جہاد ہے، روزہ رکھنا یہ جہاد کا حصہ ہے۔ بے صبر آدمی، بزدل آدمی صبح صادق سے لے کر مغرب تک بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے؟ وہ کہے گا بعد میں دیکھا جائے گا جہنم اور جنت، لیکن آج ہی میری روٹی کھانی ہے اور ٹھنڈا پانی پینا ہے۔ بزدل ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے بہادر چاہیے۔ حج کرنے کے لیے آدمی نکلتا ہے بال بچوں کو، خاندان کو، جائیداد کو چھوڑ کر، وہ کہے گا حج مجھے کیا دے گا؟ میری زمینیں یہ ہے، میرا گھر یہ ہے، میرے خزانے، ساری عزت یہاں ہے، حج بہت جہان نے کر لیا ہے۔ بزدل آدمی، نہ اہل و نہ لائق، کبھی بھی کعبے کا منہ نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اور پھر یہ آپ کا سفر ایسا سفر تھا کیا؟ یہاں تسنیم بھائی نے بٹھایا اور وہاں ان کے بھائی نے، مبین بھائی نے اتار لیا، 4 گھنٹے میں جہاد یہ ہوتا تھا۔ اور حج کا سفر اس طرح ہوتا تھا، حج کے سفر میں 11 مہینے لگتے تھے۔ محرم میں قافلہ گیا تھا اور 8 عرفہ کے 8 کو یعنی ایک دن پہلے منا کے دن وہاں پہنچ چکا ہے۔ شاہ اسماعیل، شاہ اسحاق اس میں ایسی تو مشکلات تھی۔ کئی ملکوں میں تو 1 مہینہ جیل کاٹنا ہوتا تھا۔ شاہ عبدالعزیز کے فتاوی عزیزیہ میں لکھا ہے کہ ہندوستان کے لوگ جب حج کرنے جائیں تو طلاق دے دے بیویوں کو۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے واپس نہ آئے، وہ 120 سال تک بیٹھی رہے گی، جائیداد تقسیم کر لے بیٹے بیٹی بیوہ میں۔ ایسا خطرناک وقت تھا، لیکن مسلمان کبھی اپنے موضوع حیات سے پیچھے نہیں ہٹے۔ غریب تو ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، لیکن ان مسائل میں مقصد کے سامنے بزدل کبھی بھی نہیں ہوتا ہے۔ جب بھی انہیں موقع ملا ہے اپنے رب کے گھر حاضر ہو کر کے اپنا دل ٹھنڈا کرتے ہیں اور آنکھیں روشن کرتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر خود تو نہیں جا سکا، لیکن جب قافلے کو بمبئی میں رخصت کرتے تھے، اس زمانے میں صرف سمندری جہاز جو بادبانی کشتیوں کی شکل میں ہوتے تھے وہ بمبئی سے چلتے، کراچی کا بندرگاہ نہیں تھا۔ تو اورنگزیب نے حاجیوں کو کہا کہ بڑے خواجہ کو سلام کے بعد کہیں کہ اورنگزیب کو کس مصیبت میں گرفتار کرایا ہے، اور زار و قطار روئے۔ بڑے خواجہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، خواجہ بزرگ کو کہتے ہیں، بڑے خواجہ تمام جہانوں کے سردار، تاج العلماء والاولیاء، اور اسعد السادات للمتقین، اور اسعد السادات للانبیاء والمرسلین، محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فارسی میں بہت جامع لفظ ہے، خواجہ کلام۔ ہندوستان کی حکومت مشکل کام ہے۔ ہمارے لالا کو دیکھو، ذرا سا پاکستان ہے، ادھر شروع ہوا، ادھر پشاور آیا، وہ ختم ہو گیا، اور اس سے وہ سنبھل نہیں رہا ہے۔ آج خود اقرار کر لیا کہ جب تک عوام ساتھ نہ ہو چلنا مشکل ہے۔ تو یہ پہلے سوچنا چاہیے، پہلے سوچنا چاہیے تھا، قدم رکھنے سے پہلے خیال کرنا چاہیے، اور دوسروں کو سزا دینے کے وقت دیکھنا چاہیے کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ سزا دینا اس لیے ہر ایک کا کام نہیں ہے، یہ بڑی قوت اور بڑے عدل کا کام ہے۔ اگر قوت نہ ہو تو سزا نہیں ہو سکے گی، اور اگر عدل نہ ہو تو سزا بے وقت ہوگی، رحم کی جگہ سزا ہو جائے گی، دونوں باتیں کمزور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان جو بیان ہوئی قرآن میں وہ یہ ہے، ان اللہ عزیز ذو انتقام۔ ایک تو زور رکھتا ہے، اور دوسرا اس کی شان یہ ہے کہ وہ ظالم سے بدلہ لیتا ہے، اس کو چھوڑے گا نہیں۔ تو جہاد حقیقت میں دین سیکھنے کو بھی کہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر نے بخاری شریف کی جو شرح لکھی ہے فتح الباری،
اس کی چھٹی جلد جہاد پہ ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ جہاد کی پہلی اور بڑی قسم وہ تو مقاتلہ مال کفار ہے، وہ تو ہمارے حکمران نہیں کر سکتے ہیں، بش ان کا پیر ہے اور یہ ان کے مرید ہے، اور اس میں ان کو جو فوائد ملتے ہیں وہ پتہ نہیں کتنے ملین ڈالر یومیہ ہے اور مانگ رہے ہیں۔ شرم کا مقام ہے کہ اپنے ملک اور مذہبیت کے خلاف سودا بازی ہو رہی ہے۔ تو جو سودا ہو جائے ایک دفعہ، اس کا زرخرید غلام اپنا اندیا کیسے ظاہر کر سکتا ہے؟ اندیا ظاہر کرنے کے لیے حریت چاہیے۔ وہ بادشاہ نے کئی وزیر کو کہا کہ کوئی اچھی اور چٹپٹی چیز کھلاؤ، تو اس نے وہ بینگن پکوائے، وہ جو لمبے ہوتے ہیں، اس کو سرنگی بینگن کہتے ہیں، اصلاً یہ سرہندی ہے۔ سرہند ہندوستان میں جگہ ہے، وہاں بہت اعلیٰ عمدہ قسم کے بینگن پیدا ہوتے ہیں، وہ پکنے میں بہت چٹپٹے ہوتے ہیں۔ تو بادشاہ نے وہ شوق سے کھائے اور پھر کہا کہ واہ، یہ بینگن تو بڑے لذیذ تھے، ہم بہت اچھے تھے اور بڑے پیارے ہیں، اور یہ وہ وزیر بھی کہتا تھا کہ بہت پیارے ہیں، بڑے لذیذ ہیں، بس یہی کھانا چاہیے۔ کچھ دیر جب گزر گئی اور بینگن نے اپنا اثر دکھایا، پیاس لگنے شروع ہوئی۔ اب بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ پیاس لگ گئی، اس نے کہا بڑا خراب ہے یہ بینگن، یہ تو بالکل کھانا نہیں چاہیے اور اس کی کاشت پر پابندی ہونا چاہیے۔ تو وزیر نے شروع کیا کہ بینگن بہت خراب ہے اور بہت ہی غلط چیز ہے، یہ تو پکنا تو کیا کہ اس کی کاشت بند کر دینا چاہیے، پابندی ہونا چاہیے۔ وزیر بھی نعرے لگاتا تھا گلیوں میں، وزیر غریب تو اصلاً چھپڑا سی ہوتے ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے، یہ باتیں آگے بڑھانی ہوتی ہیں۔ تو کسی نے وزیر کو کہا کہ صبح تو آپ اتنی تعریفیں کر رہے تھے، اور اب کا اصل بات یہ ہے کہ ہم کو تنخواہ بادشاہ دیتا ہے، بینگن نہیں دیتا۔ بادشاہ راضی تھا تو ہم تعریفیں کر رہے تھے، وہ خفا ہو گئے تو اب برائی کریں گے۔ یہ تو تنخواہ کے لوگ ہیں اور مفادات کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور ملک اور ملت اللہ تعالیٰ ان کے پنجے ظلم سے اور ان کی یہ مسلسل حماقت سے اور یہ ذہنی غلامی سے اللہ یہاں کے مکینوں کو بخیر فرمائے۔ سچی بات یہ ہے کہ ملک کا ہر باشندہ اور پھر خاص کر کلمہ گو مسلم وہ قیمتی ہے، بیش بہا ہے۔ ایک مسلمان کسی مسلمان کے بے جا گرنے پر اور ضائع ہونے پر کیسے خوش ہوگا؟ لیکن یہ کر کون رہا ہے؟ اس کے اندر نہ پڑے کہ کوئی ایجنسی ہے اور کوئی تنظیم ہے اور کوئی کلعدم مجاہد، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ حدیث شریف کو دیکھو، آپ نے فرمایا لا یسب احدکم اباہ او امہ، تم میں سے کوئی شخص اپنی ماں اور باپ کو گالی نہ دے۔ تو آپ سے کہا گیا ایسب احدنا اباہ او امہ، کوئی اپنی ماں اور باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا یسب اباہ او امہ فیسب اباہ او امہ، آپ جو کسی کے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں اور وہ جواب میں آپ کے ماں باپ کو گالیاں دیں گے، یہ آپ نے اپنے ماں باپ کو گالی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حالات ایسے پیدا کرنا کہ مکین آپس میں لڑ پڑے، باشندوں میں نفرت ہو جائے، یہ مغرب کی سازشوں کا انتہا ہے۔ مکے کا حال یہ تھا کہ جب ابو ذر آیا تھا حضرت سے ملنے کے لیے
تو مکہ مکرمہ میں پوچھنا دشوار تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، یہ پوچھا تو خیر نہیں ہے۔ دیکھو حالات، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ ایک مہمان 2-3 دن سے یہاں زمزم کے کنویں پر بیٹھا ہوا ہے اور پانی پی رہا ہے اور گزارا کر رہا ہے۔ جب لوگ ادھر ادھر ہو گئے تو ان سے پوچھا کہ کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا وہ جو نیا شخص پیدا ہوا ہے، نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس سے ملنا ہے۔ تو حضرت علی نے انہیں کہا میں وہی جا رہا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے چلنا۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو میں جوتے ٹھیک کرنے کے بہانے یا پیشاب کے لیے ایک طرف بیٹھنے کے بہانے بیٹھ جاؤں گا، لیکن آپ نہ رکیں، چلتے جائیں، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں آپ کو کہیں لے جا رہا ہوں۔ کتنا مشکل وقت ہے، اور مکہ مکرمہ کا ماحول کتنا متاثر ہے۔ اور لوگ ایک دوسرے سے بیزار تھے، نفرت کا یہ عالم تھا کہ 4 اور 5 بچوں میں سے 1-2 کو بیچ لیتے تھے۔ اتنے کہاں پال سکتے ہیں، حالات خراب ہے۔ جو یہ آج بورڈ لکھتے ہیں اور جگہ جگہ ایڈورٹائز کرتے ہیں بچے 2 ہی اچھے، یہ ان مشرکین کی اولاد ہے، یہ وہی نسل ہے، صرف رنگ علیحدہ ہے۔ 2 کیسے اچھے ہو سکتے ہیں؟ ایک بیمار ہو گیا، ایک مر گیا، کام ختم ہو گیا۔ بچے تو 10 ہو اور 12 ہو، بنگالی اور برمیوں کی طرح 24 اور 22 ہو، کہ ماں باپ کو بھی ان کا نام یاد نہ ہو، اتنے سارے ہو۔ ایک شخص کا میں مہمان ہوا، میں نے ان سے کہا اس بچے کا کیا نام ہے اس کا؟ تو جیب سے کاغذ نکالا، میں نے کہا کیوں گئے؟ بہت زیادہ ہے، پتہ نہیں چلتا مجھے۔ ایسے ایسے گھرانے بھی ہیں جن کو اللہ نے خوب سرسبز و شاداب کیا ہے۔ ایک قاری صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے بچوں کو لانا چاہتا ہوں یہاں داخلے کے لیے۔ میں نے کہا بہت اچھا، میں نے کاغذ لکھا کہ یہ جب بچوں کو لے آئے تو داخل کرو۔ دوسرے دن اس زمانے میں جو ناظم صاحب داخلے کے لیے بیٹھتے تھے وہ میرے پاس آئے کہ یہ داخلہ تو بند ہے اس جماعت میں، ایک مولوی صاحب آئے ہیں اور وہ 9 یا 10 بچوں کو لایا ہے۔ میں نے کہا ایسا میں نے کہیں نہیں لکھا، وہی سامنے آئے کہ یہ کل کا لکھا ہوا۔ میں نے کہا اتنے سارے کا 2 اور بھی ہے، وہ کل پرسوں لے آؤں گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں خاندانی منصوبہ بندی اور نسبندی کے مقابلے میں اللہ ان کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، ضرور دے گا اللہ ان کو۔ کفر کی باتوں کو کوئی اپناتا ہے، کفر کی بات کو تو توڑنا یہ مومن کے ایمان کی خصلت ہے۔ اور اس شخص کو خود پتا ہے، یہ اس سے پہلے 1000 بار کہہ چکا ہے کہ جہاد علیحدہ چیز ہے، وہ مذہبی تقاضا ہے، اور دہشت گردی ایک مذموم فعل ہے جس کا ہر شریف اور کریم اور سلیم الطبع انسان اور پھر مسلمان ہمیشہ مذمت کرے گا اور اس کو برا کہے گا۔ جب ہوش و آواز ٹکانے پڑتے تو جہاد اور دہشت گردی میں واضح فرق، اور جب غلامی کا سودا مکمل ہو گیا تو اب عسکریت ٹھیک نہیں ہے، عسکریت پسند نہیں۔ دیکھو یہ کتنی کمزور بات ہے۔ ہر ملک یہ کوشش کرتا ہے کہ ہمارے ملک کے بچے سب مجاہد بنے۔ مجاہد کا مقصد لڑنے جھگڑنے والا نہیں، مجاہد کا معنی ہے تحمل شدائد کرنے والا۔ یہ بڑا مجاہد ہے، کیا مطلب کسی کو گرائے گا؟ یہ کیا بڑا مجاہد کا مطلب ہے کہ 2 دن بھی بھوکا پیاسا رہے تو نمازیں پوری پڑھے گا، جماعت سے پیچھے نہیں ہٹے گا، یہ مجاہد ہے۔ یہ بڑا مجاہد ہے، کیا مطلب کہ گناہ سامنے ہو پھر بھی یہ اس میں ملوث نہیں ہوگا اور اپنے آپ کو بال بال بچائے گا۔ لیس الشدید بالسرعہ
پیغمبر کہتے ہیں کہ دوسروں کو پچاڑنے والا کوئی بہادر نہیں. انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. مجاہد اور بہادر وہ ہے جو گناہوں سے، غصے سے اپنے آپ کو کنٹرول کر سکے. سخت ترین حالات میں بھی حدود شرع اور آداب دین کا لحاظ. سخت ترین حالات، اچھے حالات اور حکمران بھی کہے، جیسے جنرل ضیاء الحق کہتا تھا افسران کو کہ تم میں کون کون نمازی ہے اور کس نے آج فجر کی نماز پڑھی، اور کون ایسا کوئی ہے ہمارے بریگیڈ میں جو تہجد پڑھتا ہو، اشراق کو. ایسا زمانہ بھی پاکستان نے دیکھا ہے. اور اس کا لائق ترین بیٹا آج اخبارات میں لکھ رہا ہے پتائیں ویلا وڑی فوڑی چنر پیدا شوے چتا پدے خوشی نہیں پیدا وینو خبو. آج اس نے بھی اخبار میں لکھا ہے کہ ہم نے مدرسوں کو کہا ہے کہ عسکریت پسندی کی تعداد. تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، تیری تعلیم کیا کرتی ہے؟ چند دنوں کا مہمان. تیرے باپ کے لیے کیا لکھا ہے اول پاکستان میں؟ پاکستان کی تاریخ کا پہلا دہشت گرد حکمران جنرل ضیاء کو لکھا ہے. اس طرح لکھا ہے، جس میں باپ پر غیرت نہ ہو وہ دوسرے جہان پر غیرت کیا کرے گا؟ اس کا عذر ہے، وہ مجبور ہے، محبوس ہے، جانتا ہوا سب کچھ کر رہا ہے. عسکریت پسندی کا معنی تو سمجھو پہلے. عسکریت پسندی یہ ہے کہ ہم طلباء کو کہیں کہ آپ ڈی ایس پی کو روکے، ایس ایچ او کو مارے اور ڈی آئی جی پر فائرنگ کرے اور آئی جی کو ہلاک کرے. یہ بدتمیزی ہے، یہ بد تہذیبی ہے. اسلام کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. عسکریت پسندی اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہر طالب صرف وقت پورا کر کے نکلنے والا نہ ہو، اسلام پر آنے والی تمام تکالیفوں کو سینہ سپر ہو کر کے اس کو سہنے والا ہو اور پیچھے نہ بھاگے. یہ تو قرآن اور سنت کی عین تعلیم ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. ایمان والے وہ ہیں جو ایک دفعہ اللہ اور رسول پر ایمان لائے پھر پیچھے نہ ہٹے، شک نہ کرے، تردد نہ کرے، یعنی پیچھے نہ ہٹے. اولئک هم الصادقون. یہ لوگ ایمان کے دعوے میں سچے ہیں. کیونکہ منافقین کے متعلق ہے وَإِنَّ مِنْكُمْ لَيُبَطِّئَنَّ. وہ ٹائم پر کام نہیں کر سکتے، وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. ان کا عقیدہ نہیں ہے کہ پیغمبر سچا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسلام سچا دین ہے، وہ ان کے لیے جان کیوں کٹائے. عسکریت پسندی کا مطلب کہ طالب علموں کو دینی مدرسے میں حکمرانوں سے لڑنا جھگڑنا سکھائے، یہ کسی شریف اتھارٹی کا کام نہیں ہے. اس قسم کا کوئی مضمون اسلام میں موجود نہیں ہے. اسلام کے مضامین یہ ہے کہ آپ جو علم پڑھ رہے ہیں اور مدرسے سے فراغت حاصل کر رہے ہیں تو آپ صرف مولوی صاحب نہ ہو بلکہ دنیا پر بھی نظر رکھے. تو آپ تو اس کا عنوان رکھ چکے ہیں کہ مدارس کو قومی دھارے میں لا کے کھڑے کرنا ہے. یہ قومی دھارا ہے. الحمدللہ روئے زمین پر جب بھی دین کو ضرورت ہوئی تو دینی مدرسوں کے طلباء ہراول دستہ ہوتے ہیں، اور اسکول اور کالج اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس وہ بھی ہماری اولاد ہے، ہمارا سرمایہ ہے. وہ بھی اسی ملک اور ملت کا بہترین اور عمدہ افتخار کا مقام ہے. وہ پیچھے ہوتے ہیں، پشت پر ہوتے ہیں، اور طلباء آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ طلباء نے براہ راست قرآن و سنت پڑھا ہوتا ہے اور ان لوگوں نے ان سے سنا ہوتا ہے. یہ دستور ہے کہ جو دین کے جتنے زیادہ قریب ہوگا اتنا زیادہ ذمہ دار بنے گا. لا تکلف الا نفسک. اے پیغمبر ہم سارا بوجھ آپ پہ ڈالیں گے. لا تکلف الا نفسک. سب سے زیادہ مخاطب آپ ہیں. اے پیغمبر دین کے لیے زیادہ سے زیادہ تکالیف آپ نے گزار دی ہے. وحرض المؤمنین علی القتال. اور مسلمانوں کو
اللہ کے راستے میں لڑنا، خدا کے دشمنوں سے جنگ کرنا، یہ سکھا دیجیے۔ یہ آپ قرآن سے نکال سکتے ہیں، عسکریت پسندی نہیں ہونا چاہیے، مدرسے قومی طہارے میں شامل ہو جائے۔ کیا مطلب ہے کہ مدرسے میں لوگ پڑھے لیکن کان نہ ہلائے، مدرسے میں لوگ پڑھتے رہے سبق آذر آپ آذر بات آذر تا، یہ پڑھتے رہے، کوئی نتیجہ نہ ہو اس کا۔ وہ ایک آدمی نے کسی کو کہا نا کہ میری پشت پر شعر بناؤ، شعر، وہ ماہر تھا، شعر بناتا تھا، تو اس نے سوئی سے بنانا شروع کیا، تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ تو شیر کے کان بن رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں، اس کو رہنے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اچھا، پھر وہ دوبارہ سوئیاں لگانے لگا، کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ یہ شیر کی ٹانگیں بن رہی ہے۔ کہ نہیں، اس کو بھی رہنے دو، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اس نے کہا اچھا، تو پھر وہ سوئیاں لگانے لگا اس کی پشت پر، تو اس نے کہا یہ کیا؟ کہ یہ شیر کی دم بن رہی ہے، کہ اس کو بھی رہنے دو۔ تو اس نے کہا ایسا شیر کبھی آپ نے دیکھا ہے جس کے نہ کان ہو، نہ منہ ہو، نہ پیر ہو، نہ سر ہو، نہ دم ہو؟ اس سے شیر کا کیا فائدہ؟ مدارس مقاصد اور دینی مفاد میں اہم ترین مقام تک پہنچ چکے ہیں، الحمدللہ ایسے مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ بڑے بڑے دشمنان خدا کے دان کٹے کر رہے ہیں، اور وہ ان کے ہدایات کے محتاج نہیں رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے خزانوں سے خود کفیل کیے، اپنے خزانوں سے۔ اور ہمارے بزرگوں نے انگریز دور میں جو قربانیاں سہی اور اعلیٰ درجے کے قربانیاں دی، ان بوریہ نشینوں نے چٹائیوں پر بیٹھ کر روکا سوکھا کھا کر مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ پیدا کر کے امداد باہمی کے طور پر مدرسوں کا وجود برقرار رکھا، کیونکہ مغلیہ دور میں تو مدارس حکومت کی طرف سے نوازے جاتے تھے، کوئی فکر نہیں تھی، ایک دم سلطنت ختم اور غلامیت شروع، اور جب بھی ملک کا اعزاز ختم ہوگا تو دینی قدروں کو بھی تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ملک میں تکلیف ہو اور وہاں کے کسی حلقے کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ جب ملک لٹتا ہے اور ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے وہاں کا حکمران، وزراء، گورنر یہ گرفتار ہو جاتے ہیں یا قتل ہو جاتے ہیں یا نظر بند ہو جاتے ہیں۔ ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون۔ دنیا میں اسی طرح ہی ہوتا رہتا ہے۔ اسلامی تعلیمات، دین کی برکات کسی ایک شعبے سے متعلق نہیں ہے کہ دینی مدارس مدرسوں کے کمروں میں بیٹھ کر اور صرف سبق پڑھائے۔ یہ سبق نماز کا ہوگا تو نماز مسجد میں باجماعت ہوتی ہے، یہ سبق زکوٰۃ کا ہوگا تو زکوٰۃ لوگوں کو بتانی پڑے گی، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ مالداروں تم زکوٰۃ نکالو اور یہاں کے محتاجوں کو دو۔ یا مدرسے کی درسگاہ میں روزے کے مسائل کا درس ہوگا، کتاب الصوم ہوگی، تو مسلمانوں کو آگاہ کرنا پڑتا ہے کہ روزہ فرض ہے، اور پورے مہینے کے ہر دن کا روزہ عاقل بالغ غیر مسافر اور مریض پر فرض ہے۔ اور یا یہ عنوان حج کا ہوگا، کتاب الحج ہوگا، تو حج کہاں ہوتا ہے، کس پر فرض ہوتا ہے، کتنے دنوں میں، کون سا مہینہ ہے، حج کے لیے کیا شرائط ہے، کیا آداب ہے، کیسے جائے، کیسے آئے، کیسے رہے وہاں، حج کے فرائض کتنے ہیں، واجبات و سنن کتنے ہیں،
کس فریضے کے چھوٹنے سے حج فاسد ہوگا اور فاسد ہونے کے باوجود کیا کیا جائے گا، یہ تفصیل آپ عوام کو کریں گے، باہر آئیں گے۔ یہ کتاب الحج پڑھنے والے نے اپنے لیے نہیں، تمام مسلمانوں کی ضرورت دین کے لیے پڑھا ہے۔ یا نکاح کا عنوان ہوگا کتاب النکاح، نکاح مسلم عاقل بالغ مرد اور زن پر واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے، گناہ میں مبتلا ہونے کے وقت فرض ہے۔ نکاح کن الفاظ سے ہوتا ہے اور کن الفاظ سے منعقد نہیں ہوتا؟ کتنے مسلمان موجود ہو جن کے سامنے نکاح ہو؟ لڑکی والوں کے کیا فرائض ہے اور لڑکے والوں کے کیا ذمہ داریاں ہیں؟ کن کن لڑکیوں سے نکاح ہو سکتا ہے اور کن کن عزیز و اقارب سے نکاح نہیں ہو سکتا؟ وہ کون سے اسباب ہیں جن سے نکاح کا انعقاد آسان ہوتا ہے؟ وہ کون سے عوامل ہیں جن سے نکاح میں دقت پیش آتی ہے؟ اور نکاح کے بعد کیا ذمہ داریاں ہوگی؟ یہ تمام مسائل آپ بیان کریں گے اور طلباء ممبر و محراب سے ان کے اعلانات کریں گے تو کتاب النکاح کا صحیح حق ادا ہوگا۔ یہی حال تمام مسائل۔ ان مسکینوں کا یہ خیال ہے کہ بس مولوی صاحبان درسگاہوں میں بیٹھے سننے میں آئے ہیں، کسی ہمارے بڑے مولوی پشاور سے اس نے بیان کا ادعا ہے۔ ہم بعض لوگوں کو بیان دینا نہیں چاہیے، ان کو بیان دینا آتا نہیں، کہ بس علماء اپنی اپنی درسگاہوں میں بیٹھ جائے اور سیاست نہ کرے۔ سیاست مشکل ہے، سیاست کرنی نہیں ہے، سیاست خود ہی ہوتی ہے۔ جیسے آدمی کھانا کھا لیتا ہے، پانی پی لیتا ہے تو ضروریات کا وقت آ جائے گا۔ وہ 1000 بار کہے کہ نہ میں نے پیشاب کرنا ہے نہ میں نے قضاء ہے، یہ چیزیں اس سے پوچھتی نہیں ہے، یہ خود تقاضے میں داخل ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ان کے ساتھ چلے آپ۔ اور سیاست کسی حکمران کے چاپلوسی کو نہیں کہتے، جیسے بعض لوگوں نے اپنے وتیرہ بنایا، پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ وہ کس طرح ہے۔ باہر ہوگا تو ایک بیان ہوگا، ملک میں آ جائے گا تو ایک اور بیان ہوگا۔ اور وہ قابل سیاستدان جس نے باپ کو پانسی کروایا، بھائیوں کو قتل کروایا، خاون کو دوسرے ملک میں جلاوطن کروایا اور خود اپنی 2 مرتبہ وزارت عظمیٰ توڑوائی، وہ قابل ترین سیاستدان جس کی سیاست سے پاکستان کے در و دیوار کو شرم آتی ہے۔ کھل کر امریکی نواز، کھل کر، جیسے کوئی کہے نا کہ بس اس کھانے سے پہلے مجھے پاخانہ کھانے دے، اس حد تک وہ آ چکی ہے۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ آپ کی سیاست کیا ہے؟ آپ کی امی کہاں ہے؟ وہ کس مرض میں مبتلا ہے؟ آپ کی وجہ سے وہ دیوانی ہو چکی ہے۔ تو جس سے نہ ماں کو سکون ہو، نہ باپ کو، نہ بھائیوں کو، نہ خاون کو، ایسے سیاستدان بھی پاکستان آنا اور یہاں کی وزارتوں کا خواب دیکھتے ہیں۔ کعبہ کس منہ کو جاؤ گے غالب و شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ آدمی خود جتنا بھی گناہگار ہو، مجرم ہو، لیکن وہ رعایا کے مذہب اور ان کے نظریات کا خیال رکھتا ہے۔ یہ کمال سیاست ہے، کمال سیاست ہے۔ پاکستان جب بنا، محمد علی جناح کو سب سے پہلے مشورہ جس شخص نے دیا تھا کہ آپ مہربانی کر کے فقہ حنفی نافذ کر لیں، وہ ایک شیعہ تھا۔ محمد علی جناح نے بڑے تعجب سے دیکھا، کہا آپ کا، میں آپ کا اور ملک کا خیر خواہ ہوں۔ یہاں 99% احناف رہتے، کاش کہ جناح کی سمجھ میں آ جاتی بات۔ یہ ایک حافظی نے مشورہ دیا کہ سر آپ اس فقہ کو نافذ کریں، ابھی آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، آگے جا کے یہ فقہ پہ لڑیں گے تو نہیں نافذ ہو سکے گا۔ اس کی عقل کو میں جمعے کے مبارک گھڑی میں داد دیتا ہوں کہ واقعی وہ خلاف مذہب ہو کر کے ملک کا خیر خواہ۔
اور ایک شخص کے ہاں میں پیش ہوا، بہت زمانہ ہو گیا، ہاتھ میں کڑا ڈالا ہوا، بہت ساری انگوٹھیاں قبر پرستوں کی طرح پہنی ہوئی، عقیق زمرد ہے وہ فقراء، اور گلے میں بھی کوئی زنجیر اور کئی چیزیں. تو اس نے پہلے ہاتھ دھوئے اور پھر چادر اپنے ہاتھوں پہ ڈالا. پھر میں نے کہا یہ کیوں؟ کہا یہ میرے ہاتھ صحیح نہیں. ایک عالم سے ہاتھ ملانا ہے، اس کا ادب ہونا چاہیے. تو میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام غلط کر رہا تھا؟ بالکل، میں مسلمان ہوں، اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن ہماری اپنی مجبوری ہے. یا خدا ہے. اس وقت روافض کی ایک جماعت اور بڑے دھڑے کا بڑا وہ اکوڑا ہٹک گیا اور گارڈ کو روڈ پہ کھڑا کر دیا، اور وہاں کے ذمہ دار عالم کو کہا کہ اس وقت ملک میں قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہے، اور خاص کر کراچی میں علماء دیوبند قتل ہو رہا ہے. یہ بہت نامناسب بات ہے. اگر یہ لوگ اس طرح ضائع ہوتے رہے تو اسلام کا نقصان پہنچ جائے. ہر فرقے میں اور ہر مذہب میں کچھ لوگ اعتدال پسند ہوتے ہیں اور وہی لائق فائق سمجھے جاتے ہیں. نہیں ایسا کہ سارے ایک جیسے خراب ہوتے ہیں. اور یہ اسلام کا معجزہ، دین کی جامعیت اور خیر و عافیت کے دین ہونے کی دلیل و نشانی ہے کہ جس نے بھی قریب سے اس کو دیکھا وہ اس کے خوبیوں کا قائل ہو جائے گا. اور جنہوں نے دیکھا اور افغانستان کے جہاد میں بھرپور ساتھ دیا، میں خود دونوں دور میں گیا ہوں. یہ جو آج امریکہ کی چاپلوسی پر مجبور ہے، ان کے زمانے میں بھی گیا ہوں. اور نواز شریف جمعہ کا قاتل، تمام برے لوگوں کے لیے راستہ ہموار کرنے والا شخص، اس کے زمانے میں بھی گیا ہوں. اور وہاں کے لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ وہ کڑی کا دور بہتر ہے اور یہ جو لڑکا ہے اس کا دور برباد ہے. ہم پر پابندیاں زیادہ ہے. قرآن کریم میں اس لیے دعا ہے کہ خدا سے دعا کرو کہ یا رب جو میں نے نیکیاں کی ہیں وہ ضائع نہ ہو جائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اچھائیوں کے بعد اچھائی آنا چاہیے. سیاسی داؤ پیچ کی وجہ سے اپنے مذہب اور دین کا سودا کرنا یہ بدترین کردار ہے. بدترین کردار. سیاست میں رہ کر حکمت عملی اختیار کرنا یہ عقل مندوں کا شیوا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بما اصحاب کے 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے اور اتنا سخت دور تھا کہ مکہ مکرمہ میں وہاں کے اونچے اور عالی خاندان کے افراد ہو کر آپ ہاشمی، کرشی، عدنانی گھرانے کے چشم و چراغ، آفتاب و ماہتاب ہے، لیکن مسجد الحرام میں آپ کو نہیں چھوڑا جاتا. بخاری شریف میں ہے حضرت ابوبکر صدیق نے بنا مسجدن بفنائے داری ہی، اپنے گھر کے سامنے ایک مسجد بنائی. نہیں جانے دیتے حرم، ہر وقت تکلیف. خدا جانے کن مشکلات اور پریشانیوں سے تنگ آ کر حضرت ابوبکر صدیق جیسے عظیم اور وسیع سینے نے بھی تحمل کے اس انتہا کے بعد اپنے گھر کے سامنے ایک مسجد بنائی. علماء لکھتے ہیں اسلام کے وجود کے بعد پہلی مسجد یہ تھی جو ابوبکر صدیق نے خود اپنے گھر کے سامنے بنائی. اسلام آیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، لیکن اسلام کا پہلا اور بڑا شہدائی ابوبکر صدیق ہے. خدا نے ان کو یہ شرف بھی بخشا کہ بنا مسجدن بفنائے داری. طویل واقعہ ہے، میں اس میں نہیں پڑھتا. ابوبکر صدیق چند ساتھیوں کے ساتھ ان میں نماز پڑھنے لگے.
نماز میں جب وہ تلاوت فرماتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، قرآن تو عجیب ہے، فاجتمع نساء المشرکین و ابناؤ، مشرکین کی عورتیں اور بچے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور نماز کے بعد ابو بکر سے کہتے کہ یہ جو آپ نے نماز میں پڑھا ہے اس کو سمجھاؤ یہ کیا ہے۔ مستدرک کے حاکم کے حوالے سے پیغام مسرت میں نے نقل کیا ہے کہ ابو بکر صدیق باقاعدہ نماز کے بعد پڑھی ہوئی سورت کا درس دیتے تھے۔ فَأَفْزَعَ ذَلِكَ اشراف قریش من المشرکین، مشرکین کے صنادید میں اور سرغنوں میں بے چینی پیدا ہو گئی کہ یہ سب لوگ ساتھ ہو جائیں گے، یہ ہماری عورتیں اور بچے جو یہ منظر دیکھ لیتے ہیں تو پھر وہ واپس ہمارے نہیں ہوتے، وہ ہمارے شرک اور کفر پر لعنت کرتے ہیں۔ کیا درس تھا ابو بکر کا، کیا شان تھی، اور مشرکین نے ابو بکر صدیق کو الٹیمیٹم دے دیا کہ آپ درس بند کریں ورنہ نکل جائے یہاں سے۔ کوئی درس ایسے بھی ہوتا ہے جو پورا کوہرام مچا دیتا ہے۔ یہ غریب ایسے خالی ہاتھ رہ گئے، کچھ بھی نہیں تھا، اب اپنے ہتھیار لے جا کے وہاں رکھتے، یہ ہے وہ ہے، صبر کرو کہ کوئی نہ ہے، ادھر دھماکہ کیا، ادھر ساری دنیا جانتی ہے لوگ کھانا کھاتے ہیں، گھاس نہیں کھاتے۔ جھوٹ بھی اتنا بولا جائے جو چل سکے، ایسا جھوٹ بولنا جو ہر جگہ ننگا ہو یہ بے شرموں کا کام ہے۔ عدالت میں ریفرنس داخل کیا جگ ہسائی کا باعث، ہر کام غلط، ہر کام غلط، یہ غیر ملکی ہے، اور اٹک سے لوگ کھڑے ہو گئے، ہمارے بیٹے ہیں، یہ کپڑے یہ ٹوپی ابھی گزشتہ جمعہ ہم بچوں کو دے کے آئے، لاش کے پاس ٹوپی پڑی، ہم گھر سے بنوا کے لے گئے۔ آفرین از خدای بر پہ درے کہ از و مان ہی چنی پہ سرے۔ جب غلط راستہ آدمی اختیار کر لے گا تو غلط ہی اس کو سننے میں آئے گا۔ آدمی ہمیشہ اپنے گھر آتا جاتا ہے، کسی دن کسی اور کے گھر میں چلے جائے، آپ دیکھ لیں، نکلنے کے لیے راستہ نہیں ملے گا۔ کیا جواب دیں گے جب وہ کہیں گے آپ اندر کیوں آئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا درس بند نہیں ہو سکتا، دین پر پابندی قبول نہیں ہے، بے شک میں مکہ چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر روانہ ہو گئے، مکہ مکرمہ چھوڑ کے کہیں چل پڑے۔ راستے میں مشرکین کا ایک سردار ملا، ابن ابی دغنہ اس کا نام۔ اس نے ابو بکر سے کہا اے نا، کہاں کہہ رہا تھا؟ اس نے کہا وہ درس نہیں دینے دیتے، دین بیان نہیں ہونے دیتے، ایسی جگہ رہنا ہی نہیں۔ اس نے کہا مثلک لا یخرج ولا یخرج، تیرے جیسے آدمی کو نہ شہر چھوڑنا ہے نہ اس کو کوئی نکال سکتے، چلے میرے ساتھ۔ اور مشرکین سے کہا کہ اس جیسا بہترین انسان مکہ میں کہاں ہے، اس کو کیوں تنگ کرتے ہیں؟ کچھ دن جب گزر گئے تو ابن ابی دغنہ کے پاس مشرکین کے بڑے آئے اور انہوں نے کہا پھر درس شروع کر لیا جب۔ تو وہ آیا اور اس نے ابو بکر کو کہا میں نے آپ کی ضمانت کی ہے، یا تو آپ درس بند کر دیں یا میری ذمہ داری ختم کرے۔ ابو بکر نے کہا آپ کی ذمہ داری ختم، میں اللہ کی ذمہ داری پر درس دیتا ہوں، میں کسی مخلوق کی ذمہ داری نہیں دیتا۔ اور اس دن آپ کو پہلی مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی کہ آپ اب کہیں جائے نہیں، میرے رب نے عنقریب مجھے یہاں سے ہجرت کا کہنا ہے۔ آپ نے فرمایا ہجرت کی گھڑی بالکل مکمل ہے، اور مجھے امید ہے اپنے رب سے کہ وہ عنقریب مجھے اجازت دے رہے، اجازت لے کر کے یہاں سے جا۔ علماء نے عجیب نقطہ لکھا ہے کہ دین کے بچانے کے لیے اور دین کی اہمیت کے پیش نظر گھر بار چھوڑنا یہ صدیقیت ہے، اور اس میں بھی خدائی اذن کا لحاظ کرنا یہ نبوت اور رسالت ہے۔
نبی اور رسول کا ہر کام خدا کے حکم سے ہوتا ہے، وہ خود رائے نہیں ہو سکتے، ان کے پاس اللہ کی طرف سے پیغامات آتے ہیں۔ بس چند دن نہیں گزرے تھے کہ آپ دن کے اندر ہی حضرت ابوبکر کے گھر تشریف لائے، ورنہ آپ صبح و شام آتے، دوپہر کو کبھی نہیں، اس دن دوپہر کو آئے، اور آپ نے حضرت ابوبکر کو کہا کہ آج رات کو یہاں سے نکلنا ہے۔ 13 سال مکمل ہو رہا ہے، اور یہ جو 13 سال عرصہ آپ نے گزارا ہے، محدثین و مفسرین کہتے یہ بھی تکوینی جہاد ہے، یہ بھی جہاد کے لیے ماحول کی تیاری ہے، لیکن ابھی لڑ بیٹھنے کا ماحول نہیں تھا، اس کے لیے ایک مرکز کی ضرورت تھی، اور وہ مرکز مدینہ منورہ میں جا کے اللہ تعالی نے قائم فرمایا، اور اس سے پوری دنیا کی فتح کا اعلان ہوا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور دلیل اور برہان، رشد، ہدایت اور تعلیمات کی جامعیت کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قیامت تک اللہ نے مسلمانوں کو ہر جگہ فتح اور نصرت نصیب فرمائی۔ وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جلی مفتی رفیع نے کہا ہے کہ فوجی بھی شہید، بس روزانہ یہ فضول باتیں کرتے ہیں۔ کہہ لیے مفتی صاحب نے، کیا ہے، فوجی کوئی کفار تو نہیں ہے، غلطی کی ہوگی، غلط بھی شہید ہو سکتا ہے نا، گناہگار شہید نہیں ہوتا۔ مفتی رفیع صاحب کی باتیں ذرا عام قاعدے کے مطابق کمزور ہوتی ہیں، بڑے عالم ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، لیکن فتوے میں تھوڑا حکومت کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو مجھ سے کیوں ایسی باتیں کھیلواتے ہو؟ میں نے گزشتہ جمعہ جواب دیا ہے، مفتی ہونے کے لیے بہت دھڑیلا پن چاہیے، بہت زوراور پن، اس لیے لوگ کہتے ہیں پاکستان میں مفتی صرف مفتی محمود رہے۔ مفتی ولی حسن نے جو لکھ دیا کہ حکومتیں جن مساجد کو لیز اور وہ نہیں ملا ہے اور ان پر بنی ہے سرکاری زمینوں پر، وہ مسجدیں صحیح ہے، اور حکومت ان کو گرانے کا حقدار نہیں ہے۔ حکومت کا فرض تھا کہ مسجدیں بنا کے دیتی، لوگوں نے بنائی تو حکومت شکریہ ادا کرے، لیز وغیرہ سب چیزیں ایشو کرے۔ تو مفتی صاحب کو ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے نوٹس نہیں ہے توہین عدالت کا، جس پر حضرت اور 2000 علماء عدالت میں پیش ہوئے، 2000 علماء، سب نے کہا ہوں، سب کا یہ فتویٰ ہے۔ تو اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے مفتی صاحب کو کہا تھا آپ معافی مانگے، آپ کا توبہ، جیل جاؤں گا لیکن معافی کیسے، غلط بات، میرا فتویٰ صحیح ہے۔ اور جب حضرت نے عدالت میں چیف جسٹس کو خطاب کیا کہ آپ نے نوٹس دیا ہے، آپ نوٹس جانتے ہیں کہ شرعی فتاوی کا نوٹس شریعت کے مطابق ہوتا ہے، اور میرے فتوے میں تمام احادیث اور معتبر کتب موجود ہے، تو اس نے کہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مفتی صاحب نے فرمایا آپ سب سمجھ رہے ہیں، سمجھنا نہیں چاہتے، سمجھیں گے تو ابھی معافی مانگیں گے۔ وہ پیسہ جو کاروبار میں لگا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، یا وہ پیسے سال کے اخیر میں بچت کے، تو اب بات ایک ہی ہے، جو پیسہ کاروبار میں لگا ہے یعنی تجارت میں، اصل زکوٰۃ کا تعلق تو تجارت سے ہے۔ سال کے اخیر میں اگر فوائد ہوئے ہیں تو جمع پونجی بما فائدے کے 2.5% زکوٰۃ آئے گی، اور اگر نقصان ہوا ہے تو جمع پونجی نفی نقصان جو بچتا ہے اس پر 2.5% زکوٰۃ آئے گی۔ فوائد کے لیے یا نقصانات کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے، چند دن پہلے جو فوائد آئے وہ بھی کل کے ساتھ جمع ہو کر زکوٰۃ سال کی دی جائے گی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، آپ کی تقریر میں جس شیعہ کا ذکر ہو سکتا ہے اس نے تقیہ کیا، اور ٹھیک ہے، لیکن تقیہ ہمارے لیے مفید ہے نا، ان کا خیر کا کلمہ تو کہہ دیا تھا۔ جن علماء نے لال بستے کے طریقے سے اختلاف کیا، انہوں نے خود صحیح طریقے سے شریعت نافذ کیوں نہیں کی؟ یہ تو آپ ان علماء سے پوچھیں۔ دیکھو، اتنی بات کرو جتنی آپ کی صلاحیت ہو، یقیناً ان لوگوں کا طریقہ کار غلط تھا، اور آج بھی ہم کہتے ہیں کہ غلط تھا، اس سے کیا باز ہے؟
کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مسجدوں والے جگہ جگہ داڑھی مونڈوں کو پکڑے اور بے دوپٹہ عورتوں کو گرفتار کر لے اور مسجد جیسا یہ کوحرام کون مچوائے گا؟ اور جو ان کے غلط طریقہ تھا اس لیے نہتے ہو گئے اور حکومت کو موقع مل گیا. ان کی غلطی 10% تھی، 90% شریعت کے مطابق تھے. حکومت نے جو ظلم کیا وہ ہزاروں درجے زیادہ گھناؤنا فعل ہے. میں سعودی عرب میں نوکری کرتا ہوں، وہاں کسی مسجد کے امام کی غیر شرعی داڑھی ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے، یا گھر سے دور جا کر کسی ایسے امام کے پیچھے پڑے جس کی شرعی داڑھی ہو. دونوں باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ داڑھی کٹ یا داڑھی مونڈے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، جو پڑھی گئی ہے دوبارہ پڑھی جائے گی. اس قاعدے کے بعد آپ گھر پڑھے یا دور جا کر اچھے امام کے پیچھے پڑھے، یہ آپ کو اختیار ہے. جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے. 4 رکعت باجماعت نماز میں امام تیسری رکعت میں بیٹھ گئے، مقتدی کیا کلمات کہے؟ اللہ اکبر. امام بیٹھ گیا، آپ کہ اللہ اکبر. امام سمجھ لے گا کہ اٹھنا ہے اور امام کے ساتھ کیا کرنا ہے. اور یہ کلمات کھڑے ہو کر ادا کرے یا بیٹھ کر؟ یہ کلمات تو بیٹھ کر ہی آپ نے کرنا ہے. ہاں ٹھیک ہے، امام سے آگے تو آپ نہیں جائیں گے نا. بدعتیوں کو سلام و جواب کر سکتے ہیں، تبلیغ کی نیت سے کرو کہ میں ان کو شرک سے بدعت سے توبہ کراؤں گا. تعلق رہنا چاہیے، تعلق سے ان کو ہدایت ملے گی. بائیکاٹ سے راستے بند ہو جائیں گے، ہمارا پیغام ہی ان کو نہیں ملے گا. پوچھنا ہے کہ کیا ماں کے پاؤں دبانا درست ہے؟ واہ کیا بات کہی. شریعت میں اجازت نہیں ہے، ورنہ ماں کے پاؤں پر تو سر رکھ کے دبانا چاہیے. ہاں روک دیتے ہیں شریعت کے تقاضے، ورنہ میں تیرے ذکر کو اور ذکر سے بالا کروں. مولانا صاحب اگر نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہو اور وضو کرنے کا وقت اور وضو کرنے کے سورے فوراً ضربتان 2 ضرب مارو زمین پر، ایک چہرے پر مارو ایک دونوں ہاتھوں پر. ویسے بھی جنازہ کھڑا ہو گیا اور سامنے وضو خانہ ہے، وضو کی ضرورت نہیں، فوراً تیمم کرو. تو وضو خانے میں جا کر کے منہ ہاتھ پوچھے گا اور پیمائش کرے گا، ادھر جنازہ ہو جائے گا. جس چیز کا بدل نہ ہو، فقہا کہتے ہیں پانی کے ہوتے ہوئے تیمم جائز ہے. مولانا صاحب میں 7 سال سے قرآن پاک حفظ کر رہا ہوں، مکمل نہیں ہو رہا ہے. خیر ہے 23 سال میں کرے، نازل بھی تو 23 سال میں ہوا ہے، مگر چھوڑنا نہیں، ہمت نہ آ رہے. ادب کے طور پر کوئی اپنے بڑے یا چھوٹے یا ہم عمر سے جھک کر مل سکتا ہے، مناسب نہیں ہے، اہل توحید کی شان نہیں ہے. اکثر جوان بیٹے سالوں بعد گھر آتے ہیں اور لمبے عرصے کے لیے گھر سے باہر جاتے ہیں. سالوں کے بعد ملاقات کے دوران والدہ فرد جذبات سے مغلوب ہو کر بیٹوں سے لپٹ جاتی ہے. کیا ایسا شرم درست ہے؟ بس ٹھیک ہے، لپٹ سکتی ہے. وہ دکان میں ساتھ ہی یہ کوئی ایسی چیز فروخت کی جا سکتی ہے جو کہ آبادی میں روٹ رکاوٹ لکھا اس نے غلط سلط پڑا پر ہے، آپ کے سامنے لکھا ہے کیا؟ اس کو جواب نہ دے تاکہ یہ لکھنا سیکھ لے. پہلے کسی کوچنگ سینٹر میں داخلہ لے لیں، ان سے کہو جمعے کی تقریر کے لیے سوال جواب میں پرچے لکھتا ہوں، پہلے وہ ٹیوشن پڑھ لے تاکہ آپ کو لکھنا آ جائے. میرے ایک بھائی ہے، اس نے غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو ایک الفاظ کے ساتھ 3 طلاق دے دیے. 3 طلاق ہو گئی. اہل حدیث والوں نے مسئلہ دیا کہ غصے کی حالت میں دیے تھے. اہل حدیث جھوٹے ہیں، جیسے مرزائی جھوٹے ہیں، ایسے غیر مقلد جھوٹ بول رہا ہے. 3 طلاق واقع ہے چاروں فقہ اور حدیث کے مطابق، خود قرآن میں ہے الطلاق مرتان. 2 طلاق تو ہو گئی. فإن طلقها اگر تیسری دے دی فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ. حلال نہ ہونا بھی قرآن میں ہے اور حلالے کا طریقہ بھی قرآن میں ہے. اس لیے اس مسئلے میں زمانے حال کے غیر مقلد جو اہل حدیث کہلاتے ہیں ایسی غلطی پر ہے جیسے مرزائی غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے میں سری غلطی پر ہے. اور جو غیر مقلد کے فتوے مان کر کے اس پر عمل کرے وہ عمر بھر کا زانی ہوگا. طلاق ثلاثہ کے بارے میں ائمہ اربعہ کا مسلک ایک ہے، کوئی فرق نہیں. پیرانی پیر حضرت شیخ عبد القادر نے لکھا ہے کہ 3 طلاق واقع نہ ہونا یہ یہود کا مذہب ہے.
وہیں سے شیعوں نے لیا ہے اور وہیں سے غیر مقلدوں نے لیا، کیونکہ غیر مقلد یہود اور شیعہ دونوں سے تنخواہ لیتے ہیں۔ میری ایک بہن کا نام ہاجر ہے، تیسری کا نام نائلہ۔ آپ نے نائلہ کا معنی بتایا مشقت، تکلیف اور غم اٹھانے والی، بہتر یہ ہے کہ اس کو ہٹا دے، نائلہ کو سہلہ کر دے، شہلہ کر دے، شائلہ کر دے۔ امام اجتماعی دعا کرتے، سننے والوں کو آمین کہنا چاہیے۔ میرے ساتھ گیس کا مسئلہ یہ ہے، وضو برقرار نہیں رہتا، میں نے کس سے اس بارے معلوم کو کہنا کہ اگر کامل وضو کے ساتھ 4 رکعت پڑھ سکتے تو وضو کرنا پڑے گا، یہ درست بتایا آپ، انہوں نے صحیح جواب دیا۔ اگر کوئی محلے کی مسجد یا مرکزی مسجد میں ایک جماعت ہو جائے تو دوسری جماعت ہو سکتی ہے، کبھی کبھی وہ جگہ چھوڑ کر جہاں پہلی جماعت ہوئی، عادت نہ بنائے۔ رکوع کی حالت سے اٹھ کر ربنا لک الحمد کے بعد حمدن کثیرا طیبا مبارکا پڑھنا چاہیے۔ کیا پیاز کھانا حرام ہے؟ نماز کے اوقات میں ناپسندیدہ ہے۔ بدعتیوں کی فرقہ کب سے پیدا ہوا؟ جب سے شیطان پیدا ہوا۔ احمد رضا خان بدعتی دیوبند سے فارغ نہیں، اللہ تعالیٰ نے دیوبند کے ایسے لوگوں سے بچایا ہے۔ جھینگے کھانا شریعت میں کیسا ہے؟ حرام، ناجائز۔ جھینگا کھانا حرام اور ناجائز۔ دیوبندیوں کا راس اور منبع فقیہ الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں جھینگا غیر ماہی حشرات الارض یعنی کیڑا ہے اور اس کا کھانا ناجائز اور حرام ہے۔ غلط فہمی میں لوگ کھا رہے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت یا اللہ کا نام یا کسی پیغمبر کا نام زمین پر مل لے تو سمندر میں بہا دینا چاہیے، جی ہاں ملے۔ اچھا، کیا ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جلا دیتے ہیں؟ یہ بھی ہے، بہتر بہانہ ہے۔ کسی کا بینک کے ادارے سے تعلق ہو یا کسی قسم کا لین دین ہو تو اس کے گھر پر جو ملازمت کرتا ہے ان کی یہ ملازمت جائز یا ناجائز؟ ملازم اپنے خدمت کا عوض لے گا، جائز ہے۔ حجاب اور نقاب کے متعلق اسلامی و شرعی حکم کیا ہے؟ فرض ہے۔ اجنبیوں سے چہرہ ڈھانکنا اور اجنبیوں کے سامنے باہر نکلتے وقت بڑی چادر یا برقع رہنا، چہرے ڈھانکنے کو نقاب کہتے ہیں، پورے جسم کو ڈھانکنے کو حجاب کہتے ہیں۔ دونوں فرض ہے بحکم قرآن۔ فرض نماز ہو یا سنت نفل یا تراویح کی قرات سورت کی ابتدا سے شروع ہو کر پہلی رکعت ہو یا دوسری تیسری چوتھی رکعت ہو، بسم اللہ پڑھنا بہتر ہے۔ صدقے کا مال امیر غریب پر جائز ہے نہیں۔ الصدقۃ للغنی، جو نفلی صدقہ ہے وہ غنی اور مالدار بھی کھا سکتا ہے، ہاں واجب صدقہ صرف فقراء کے لیے۔ قسطوں والے کے پاس سامان نہیں تھا، اس نے نقد رقم دی کہ دوسری جگہ سے لے، اب اس کو پیسے دے اور قسطوں پر دے، پتہ نہیں چل رہا کیا پوچھ رہا ہے، جنوں میں بک رہا ہوں کیا کچھ کہ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ مفتی صاحب میں نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے جاتا ہوں لیکن میں یاسین پڑھ کر کھڑا ہو کر وضو کرتا ہوں، یہ ٹھیک ہے نہیں؟ وضو کے دوران سورہ یاسین نہ پڑھے آپ، بسم اللہ پڑھ کر کے اور پھر اعضاء کی دعا جیسے ہاتھ دھوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، چہرہ دھوتے وقت، منہ کنگالتے وقت اللہم ذقنی ذائقۃ الجنہ، ناک دھوتے وقت اللہم لا ترحنی رائحۃ النار، چہرہ دھوتے وقت اللہم بیض وجہی یوم تسود الوجوہ، دائیں ہاتھ دھوتے وقت اللہم آتینی کتابی بیمینی، بائیں ہاتھ دھوتے وقت اللہم لا توتینی کتابی بشمالی، سر کا مسح کرتے وقت اللہم اجعل راسی فوق الرؤوس یوم القیامہ، دائیں پیر دھوتے وقت سورہ قدر اور بائیں پیر دھوتے وقت آمنت باللہ مجمل و مفصل، یا عکس بھی جائے گا۔ سورۃ یاسین وضو کے دوران پڑھنا بزرگان دین کا عمل ہے۔ والدین خالہ بہن کی صحت یابی کے لیے دعا، اللہ صحت شفا عطا فرمائے۔ شوہر کی وفات کے بعد بیوی 4 ماہ 10 دن کے اندر کسی رشتے دار کے گھر کسی وفات میں ان کے گھر یا کسی بیمار کے گھر جا سکتی ہے۔ عدت کے دوران باہر جا سکتی ہے، نئے کپڑے نہ پہنے، ضرورت کے لیے جا سکتی ہے، بناؤ سنگار نہ کرے۔ میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر دعا کرنے کیا طریقہ ہے؟ سرہانے کھڑے ہو کر 1 دفعہ فاتحہ، 3 دفعہ اخلاص اور درود ابراہیمی اخیر میں پڑھ کر کہے کہ اس مرحوم کی بخشش کے لیے دعا کرے اور پھر کہے کہ اور مردگان کے لیے بھی دعا کرے۔
نابالغ بچے کی تعزیت ہے نہیں، بالکل ہے مسلمان بچے کا جنازہ ہے، آپ تعزیت پوچھتے ہیں، اس کے ماں باپ دکھے نہیں ہیں، تسلی دیں گے نا۔ اللهم اجعله لنا فرجا واجعله لنا اجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا، اتنی بڑی دعا آئی ہے اور آپ تعزیت پوچھتے ہیں۔ تعزیت کے دنوں میں میت والے کھانے کی چیزیں ایک جگہ رکھتے ہیں، پھر چند افراد ان چیزوں پر دعا کرتے ہیں، اور بعض جگہ کھانے کے بعد دعا کرتے ہیں۔ یہ طریقہ جائز ہے، ضروری نہ سمجھا جائے تو خیر ہے۔ مجھ کو خدا نے ہدایت دی اور نیک اعمال کی توفیق دی، لیکن میں پھر گناہوں میں مبتلا ہو گیا، توبہ ٹوٹ گئی اور بار بار گناہ ہو رہے، کوئی عمل بتا دیجئے کہ پھر تاموت کوئی گناہ نہ ہو۔ تیرے لیے موت بہتر ہے کہ تو جلدی مردار ہو جائے۔ لعنتی انسان خود کہتے ہیں کہ گناہ ہو رہا ہے اور مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ دعا بتائیں، میرے پاس لاٹھی رکھی ہوئی ہے، وہ دعاؤں سے بہتر ہے۔ جب تجھے پتہ ہے کہ اللہ نے ایک عرصے تک گناہ سے بچایا تھا، آپ اس پر چلتے رہے، تو پھر کیسے گندہ ہونے لگے؟ تم کھانا پینا چھوڑ دو اور اپنے لیے خود سزائے تجویز کر لو، تب جا کے انسان بنو گے۔ میری بیوی اور بیٹی کے پاس پچھلے 4 سال سے جنات کا آنا جانا لگا ہوا ہے، بہت جگہوں پر علاج کروایا لیکن فراغت نہیں ملی۔ مہربانی کر، میرا یہ کام نہیں، میں جنات والا کام نہیں کرتا، میں انسانوں سے فارغ رہی۔ ابھی دیکھا نہیں ہے کہ انسان کو چھاڑ دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم جو ماریہ کی قبطیہ کے وطن سے تھے، وہ کیوں ازدواجی مظاہرات میں شامل نہیں ہے؟ حضرت ماریہ قبطیہ ازواج مطہرات میں شامل ہے، لیکن وہ اما تھی نا، اما کنیز تھی۔ آپ سے یہ دریافت کرنا تھا کہ عمرہ افضل ہے یا طواف؟ 4 طواف ایک عمرے کے برابر ہے، پھر بھی عمرہ افضل ہے۔ اور یہ کہ میں نے مکہ مکرمہ میں رہتے تقریباً ہر روز عمرہ کیا، بہت بہترین کام ہے۔ ایک عمرے کے دوران میں نے صحیح بات، جبکہ میرے شوہر اپنے سر منڈوانے گئے تو میں نے غلطی سے ایک عورت کے بال کاٹ دیے، جبکہ میرے اپنے بال نہیں کٹے تھے اور اس حالت میں حالت احرام تھی۔ آپ سے یہ دریافت کرنا تھا کہ مجھ پر دم لازم ہے نہیں؟ جب وقت ہو جائے، یعنی احرام سے نکلنے کا وقت آ جائے، اس وقت اپنے بال خود بھی لے سکتے ہیں اور دوسرے کسی کا بال بھی لے سکتے ہیں۔ البتہ افضل و بہتر یہ ہے کہ احرام سے نکل کے لے، لیکن یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ اس دوران کسی کے بال لینے سے گناہگار ہو گئے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ بس ٹائم ہو گیا، ہم لے سکتے ہیں بال، یہ جنایت نہیں ہے۔ ارشاد القاری میں علامہ علی قاری لکھتے ہیں کہ جب اذا جاء الاوان، جب وقت آ گیا احرام سے نکلنے کا، تو خود بھی اپنا سر مونڈ سکتا ہے، کسی اور کا بھی مونڈ سکتا ہے۔ گاؤں مختلف طوفان ہونے کی وجہ سے گھر میں بہت پریشانی ہے، لہذا آپ سے تو اللہ آسانیاں فرمائے۔ نیا کاروبار شروع کرنے جا رہا ہوں، آپ سے دعا کی درخواست ہے بہت، صرف دعاؤں سے کام نہیں چلتا۔ کاروبار شروع کرنے کے لیے میں دعا کروں اس کا کام چلے گا، شرم بھی نہیں آتی۔ اتنے بڑے ادارے میں یہاں پیسے دینا چاہیے، میں دعا کروں یا نہ کروں دل سے نکلے گی۔ دے کاروبار کے پیسے بہت زیادہ ہو، شرم نہ لگے۔ آج میری بیٹی کا کینسر کا آپریشن ہے، آپ تمام حاضرین سے اللہ تعالیٰ اسے زندگی دے، صحت دے، اللہ اس موذی مرض کو جلدی رفع دفع فرمائے۔ یا شافی یا کافی یا عافی یا معافی اشف امتک بنت عبدک و بنت امتک لا شافع لها الا انت ولا شفاء الا عنک شفاء لا یغادر سقما۔ الحمدللہ رب العالمین۔ نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان کے حق میں دعائیں قبول فرمائے، اور جنہوں نے اموات کے لیے لکھا ہے اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ جن کے بیمار اسپتالوں میں ہے، علاج ہو رہا ہے، آپریشن ہونے والا ہے، اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے، صحت کاملہ، شفا عاجلہ اللہ نصیب فرمائے۔ اور وہ جس کمعقل نے اچھے اعمال کے بعد پھر گناہ کا ارتکاب کیا ہے، اللہ اس کی مدد فرما، اور خدایا اس کو پہلے سے بڑھ کر توبہ نصیب فرما۔ اللہ ایسے جتنے افراد اور مسلمان ہیں کمی کوتاہی زیادتی کرنے والے، خدایا ان کے گناہ معاف فرما، اور یا اللہ ان سب کو پاک صاف زندگی عطا فرما۔ اور یا اللہ اس نے جس جذب اخلاص سے یہ پرچی لکھی ہے، اس کے بدلے میں اس کو گناہوں سے بچنا آسان فرما، اور گناہ اس سے آفات اور ہلاکات کی طرح دور فرما، اور ہم تمام کو گناہوں سے نفرت عطا فرما، اور نیکیوں کی رغبت محبت عطا فرما۔
اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين المهديين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه